MTB کے تمام ذمہ داران، جناب فرید صاحب، میرے ساتھی جناب دانش صاحب، اور اس آن لائن سیشن میں جو شرکا شرکت کر رہے ہیں وہ تمام شرکا، میں اپنی جانب سے اور MTB کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اگرچہ کہ میں فزیکلی آپ لوگوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اس وقت سن بھی نہ پاؤں، لیکن میرا جو پیغام ہے اس پیغام کو لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زمانہ قدیم میں جس طرح سے خط کو آدی ملاقات کہا جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو ملاقات ہے یہ آدھی ملاقات سے کچھ بہتر ہو، کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے پاس بھی آپشن ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ آپشن آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن جو ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے عام طور پر شرکا اپنا ویڈیو بند رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے کان کھلے رکھ کر اگر سنیں اور دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ اخذ کر پائیں۔ So dear audience, I extend my wholehearted welcome to all of you. The topic for our today's discussion is a very important topic, and it is modern educational thinkers and their thoughts. زمانہ جدید کے آج کے دور کے وہ کون سے مفکرین ہیں، وہ کون سے مفکرین تعلیم ہیں کہ جنہوں نے ہمارے تعلیمی نظام کو متاثر کیا ہے اور جن سے استفادہ کیے بغیر ہم اپنے تعلیمی نظام کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ایسے تعلیمی مفکرین کے بارے میں ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ Once again, I would like to repeat my topic. My topic is modern educational thinkers and their thoughts. Dear friends, I have selected a slogan for my presentation, and the slogan is for teachers in school and madrasas of India. یہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کا تعلق اسکولوں سے بھی ہے اور مدرسہ سے بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو میں اس طرح سے آغاز کروں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ہماری تعلیمات کا حصہ ہے کہ حکمت مومن کی متاع گم شدہ ہے، جہاں سے بھی حاصل ہو سکے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، وزڈم کی بات، it is our right and wherever it's our property, wherever it is found, we are supposed to gain it. تو حکمت اور دانائی کی بات سیکھنے میں ہم کو اپنے اور پرائے کا بھی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ دانشمندی کی بات، سمجھداری کی بات، اچھی بات جہاں سے بھی حاصل ہو سکے ہم کو موتی کی طرح سے چن لینا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاعر نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ملت کے مقدر کو سنوارنے کے لیے جس طریقے سے ملت کا ایک ایک شخص اہم ہوتا ہے اور اس کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے، اس کی خدمات کی وجہ سے پوری ملت ترقی کر سکتی ہے، تو اسی طریقے سے ایک وسیع دائرے میں رہ کر سوچے اگر آپ، تو انسانیت کی ترقی کا دار و مدار بھی افراد کی کاوشوں پر، کوششوں پر، جدوجہد پر، محنت پر، لگن پر اور ان کے کمٹمنٹ پر ہوتا ہے۔ چند افراد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کمٹ کرتے ہیں، ڈیووٹ کرتے ہیں کسی فیلڈ کے لیے، اور بالکل انٹائرنگ انداز میں انتھک کوششیں جاری رکھتے ہوئے پھر کوئی ایک ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں کہ جو ساری انسانیت کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جیسے ٹیلی ویژن کی ایجاد۔ I hope you all know very well that television was invented by John Logie Baird. It was John Logie Baird who invented television in 1942.
ڈیٹ از ناٹ امپورٹنٹ، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سہو ہو رہا ہو، لیکن سب کا یہ ماننا ہے کہ جان لاگک بیئرڈ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کی ایجاد کی۔ ایک بندہ، اس نے پہلے خوب مطالعہ کیا، اس نے مختلف مشینز کی اسٹڈی کی، اس نے ٹیلی فون کے سسٹم کو سمجھا، اس نے ریڈیو کے سسٹم کو سمجھا، اس نے فلم کے سسٹم کو سمجھا، اور ان تمام سسٹمز کو ایک جگہ کر کے ایک نئی تحقیق کی، ایک نئی ایجاد کی، ایک نئی انویشن کی، اور اس کو ہم ٹیلی ویژن کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن کی ایجاد کا سہرا ایک شخص کے سر، لیکن ساری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، یا چند لوگ صحیح استعمال کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ سے بحث کا موضوع ہے۔ لیکن جن اشخاص نے، جن افراد نے اپنی کوششوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا، ان افراد کی فہرست میں جان لاگک بیئرڈ نے اپنا نام ریکارڈ کر لیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک شخص، دو اشخاص یا سائنسدانوں کی ایک ٹیم کام کرتی ہے، اور کسی ڈسکوری تک، کسی دریافت تک، یا کسی انوینشن یا ایجاد تک پہنچتے ہیں، کوئی نئی چیز بناتے ہیں، تو ایجاد کا سہرا تو اس ایک سائنسدان کو یا دو سائنسدانوں کو یا ان کے گروہ کو جاتا ہے، لیکن استفادہ تو سب لوگ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم کے بارے میں اپنے افکار کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، تو وہ لوگ بہت گنتی کے ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں، آج ساری دنیا میں مائکرو ٹیچنگ کی کنسپٹ جو ہے بہت عام ہو گئی ہے۔ ٹیچرز کو ٹیچنگ اسکل سکھانے کے لیے یہ جو مائکرو ٹیچنگ کی ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کا استعمال اکثر جگہوں پر، کالجز آف ٹیچر ایجوکیشن میں یا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں، ہر جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹرینیز کو مائکرو ٹیچنگ کے ذریعے سے اسکل سکھائی جاتی ہے، لیکن ہم اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مائکرو ٹیچنگ کو انٹروڈیوس کرنے کا سہرا، مائکرو ٹیچنگ کو متعارف کروانے کا سہرا ایک شخص کے سر جاتا ہے، اور وہ ہے پروفیسر ایلن۔ پروفیسر ایلن، جن کا تعلق اسٹینفورڈ یونیورسٹی آف امریکہ سے تھا، انہوں نے 1963 میں مائکرو ٹیچنگ کی کنسپٹ پیش کی، اور انہوں نے اتنی دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ ٹیکنیک سے ٹیچرز کی ٹیچنگ اسکلز بہتر سے بہتر ہو سکے۔ ان کے پاس دلائل تھے، ان کے پاس تحقیق کا جو حاصل ہوتا ہے وہ حاصل تھا، اور سب لوگ مان گئے کہ ہاں، یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس کی مدد سے زیر تربیت معلمین اور معلمات کو ہم تدریس کی مہارت سکھا سکتے ہیں۔ تدریس سے متعلق جتنی مہارتیں ہیں، ان مہارتوں کو ہم ایک ایک کر کے سکھا سکتے ہیں۔ تو ایک شخص کو سہرا جاتا ہے کہ اس نے مائکرو ٹیچنگ کا کنسپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا، اس کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہم نے اس کے نظریے کی بنیاد پر، اس کی تھیوری کی بنیاد پر ہماری ٹریننگ کو مولڈ کر لیا، ہماری ٹریننگ میں اس کو شامل کر لیا۔ ٹیچرز ٹریننگ کے تمام پروگرامز کا اب وہ ایک حصہ بن چکی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جزء لا ينفک، یعنی انٹیگرل پارٹ، ایسا پارٹ جس کو اب ہم سسٹم سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹیچرز ٹریننگ کی بات جہاں پر بھی ہوگی، مائکرو ٹیچنگ کی بات برابر وہاں پر آئے گی۔ ٹیچرز کی تیاری اور ٹیچرز کو تدریس کی مہارت سکھانے کا معاملہ جہاں پر بھی آئے گا، جہاں پر بھی یہ سوال کیا جائے گا، وہاں پر مائکرو ٹیچنگ کا ذکر ضرور آئے گا، اور مائکرو ٹیچنگ کے نام کے ساتھ نام جڑ گیا ہے پروفیسر ایلن کا۔ تو ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس ایجوکیشنل سسٹم کے لیے جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم ان کے ناموں کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خدمات کو اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنے رفقائے کار کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کنٹریبیوشن سے ہم ایک ٹیچر کی حیثیت سے انفرادی طور پر کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمارا جو اسکول کا سسٹم ہے، ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہم کس طریقے سے اس کے حساب سے مولڈ کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس ٹاپک کو منتخب کیے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کا بہت خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے
to explore the contribution of modern educational thinkers and how their ideas can be applied in contemporary educational settings. کہ وہ کون سے تھنکرس ہیں جنہوں نے آج کے زمانے میں تعلیمی نظام کو متاثر کیا، اور ہم ان کے خیالات، ان کے افکارات اور ان کے نظریات کو کس طریقے سے اپنے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پریزنٹیشن کا مقصد ہوا۔ اب اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کیجئے کہ آج سے تقریباً 50 برس پہلے یا 40 برس پہلے کوئی سرجن تھا، بہت مشہور سرجن تھا، ہارٹ کے آپریشنز کیا کرتا تھا، کارڈیولوجسٹ تھا، کارڈیولوجی میں بھی سرجن تھا، اور وہ دلوں کے آپریشن کر کے دل کی بیماری کو بہتر کرتا تھا۔ فرض کیجئے کہ 40 سال پہلے کسی وجہ سے وہ بیمار ہوا اور کوما کی حالت میں چلا گیا، ایک گہری نیند اس پر طاری ہو گئی۔ اگر بالفرض 40 سال کے بعد وہ زندہ ہو جائے اور وہ حرکت میں آ جائے اور وہ دوبارہ اپنے آپریشن تھیٹر کو جا کر دیکھے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ آپریشن تھیٹر جوں کا توں رہے گا؟ وہ شخص جو 40 سال پہلے وہاں آپریشن کیا کرتا تھا اور 40 سال تک اس نے اس اپنے آپریشن تھیٹر کو نہیں دیکھا، دنیا کو نہیں دیکھا، دنیا والوں کو نہیں دیکھا، دنیا کی ترقی کو نہیں دیکھا، اپنے آپریشن تھیٹر کو پہچان پائے گا؟ وہاں پر جو رکھی ہوئی چیزیں ہیں، جو نئے آلات ہیں، جدید آلات ہیں، ان کا استعمال کر سکیں گا؟ کیا وہ بیماری کا ویسا ہی علاج کر پائے گا، آپریشن ویسا ہی کر پائے گا جیسے پہلے کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہاں میں نہیں ہو سکتا۔ میڈیسن کی دنیا میں ان 40 سالوں میں بڑا انقلاب آیا ہے، ایک زبردست قسم کا ریولوشن آیا ہے، ایک ایسا تغیر، ایک ایسا چینج کہ 40 سال تو خیر بہت بڑا عرصہ ہو گیا۔ اگر ایسی تبدیلی کو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 10 سال کا عرصہ کیا 5 سال کا عرصہ بھی کافی ہوتا ہے۔ دوسرے فیلڈز میں جیسے میڈیکل کا فیلڈ ہے، اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، حالانکہ ایجوکیشن میں بھی اسی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے رفقا، ہمارے اساتذہ کرام ان تبدیلیوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کا پڑھانے کا انداز، بچوں سے ڈیل کرنے کا انداز، سوال کرنے کا انداز، سبق کو مکمل کرنے کا انداز، کہیں نہ کہیں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایتی طریقہ جو چلا آ رہا ہے وہی چل رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بہت ہی اہم مفکرین ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، ان کے خیالات سے ہم آگاہ ہوں اور ان کے خیالات کو ہم روب عمل لانے کی کوشش کریں۔ میں ایک مثال سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں مہاتما گاندھی پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، میں ڈاکٹر ذاکر حسین کا ایک قول آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا، اس کتابچے کے آغاز میں انہوں نے ایک کوٹیشن لکھا ہے، انہی کا کوٹ ہے اور کتاب میں لکھا گیا ہے۔ کوٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معلم کی زندگی کے سر ورق پر علم نہیں، محبت لکھا ہونا چاہیے۔ On the title page of the biography of a teacher, there should not be a word like knowledge, but it should be a word like love. Love، محبت، مشفقانہ رویہ وہ پہلی چیز ہے جس سے طلبہ، جس کے ذریعے سے بچے معلم کی جانب اٹریکٹ ہوں گے۔ تو بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، بچوں کو اپنے ٹرانس میں لینے کے لیے، بچوں کا کانفیڈنس جیتنے کے لیے آپ کی جو علمی مہارت ہے اس کا رول بعد میں آئے گا۔ پہلا رول آپ کا اس مشفقانہ رویے کو جاتا ہے کریڈٹ، جس کے ذریعے سے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو پہلا رول اس کا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ برسا برس پہلے جب جنگ آزادی جاری تھی، ظاہر ہے کہ وہ نیشنل موومنٹ کا ایک حصہ تھے، اور انہوں نے اس درمیان، آزادی کی جدوجہد کے درمیان یہ جملہ ادا کیا۔ اب اس جملے سے ہم ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم طلبہ کے ساتھ جو مشفقانہ رویہ ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے پاتے، حالانکہ ہم سائیکالوجی اور نفسیات کی کتابیں پڑھتے ہیں، نفسیات پر لیکچر سنتے ہیں، کس طریقے سے نفسیاتی طور پر ڈیل کرنا چاہیے وہ طریقہ ہم کو معلوم ہے، لیکن میرے اچھے ساتھیوں،
میں بہت فخر کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں ڈاکٹر ذاکر حسین کے اس ایک جملے پر سائیکالوجی کی تمام کتابیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ کسی نے اگر اس جملے کو نہیں جانا، اس جملے کو نہیں سمجھا، اس کی روح تک نہیں پہنچا، تو نفسیات کی ساری کتابیں پڑھنا اس کے لیے بیکار، اس لیے کہ وہ مشفقانہ رویے سے اور اس کی طاقت سے واقف نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ نرم رویہ اختیار کر کے کتنی سختی کے ساتھ طلبا کو وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، وہ نہیں جانتا اس کی طاقت کو۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم جو ماڈرن تھنکرز ہیں ان کو جانیں، ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں اور پھر اپنی تدریس میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز پہلے تھنکر کے طور پر مہاتما گاندھی سے کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی جو جنگ آزادی کے سربراہ تھے، ان کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں ہم کو ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ مہاتما گاندھی جن کو ہم بابا قوم کہتے ہیں، مہاتما گاندھی جنہوں نے تعلیم کے سلسلے میں اپنے نظریات کو جب نوٹ کروایا، اور نوٹ کرنے والی شخصیت کا نام بھی ڈاکٹر ذاکر حسین آپ جانتے ہیں، تو مہاتما گاندھی کے ان خیالات کو ہم وردھا اسکیم آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وردھا آشرم میں انہوں نے تقریر کی تھی، اور اس تقریر کی روشنی میں جو پالیسی بنائی گئی اسی کو ہم بیسک ایجوکیشن کہتے ہیں، بنیادی تعلیم کہتے ہیں، یا کرافٹ سینٹرڈ ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، مہاتما گاندھی کی تعلیمی پالیسی بھی کہتے ہیں، مختلف نام اس کے ہیں۔ اور مہاتما گاندھی وہ شخصیت جنہوں نے تعلیم کے بارے میں اپنا جب خیال کا اظہار کیا تو اتنا زبردست جملہ ان کی زبان سے ادا ہوا کہ بس اس کی مثال ہم کو تاریخ میں اور جگہ کم ملتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا and I quote, by education I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit۔ تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں by education I mean an all-round drawing out of the best، جو کچھ بچے میں یا انسان میں موجود ہیں اس میں سے بیسٹ کو باہر نکالنا۔ اب کہاں پر بیسٹ ہے؟ باڈی، مائنڈ اور سول یا اسپرٹ، جس میں، ذہن میں اور اسپرٹ میں جو کچھ اچھا ہے اس کو فروغ دینا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ تعلیم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے خیالات بہت کم مفکرین کے یہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے پرسنالٹی کے جو مختلف ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں، جسم کو شامل کیا، ذہن کو شامل کیا اور روح کو بھی شامل کیا، اور ظاہر ہے کہ ہندوستانی فلسفہ روح کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو نئی تعلیمی پالیسی، نئی تعلیم، بنیادی تعلیم یا بیسک ایجوکیشن کے آرکیٹیکٹ، وہ نظریہ پیش کرنے والے مہاتما گاندھی، ان کے جو تھاٹس ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ہم ایک ایک کر کے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن شوڈ بی لائف سینٹرڈ اینڈ ووکیشن سینٹرڈ۔ تعلیم جو ہے اس کا مرکز زندگی ہونا چاہیے۔ زندگی کے لیے تیاری اگر آپ کروا رہے ہیں، مطلب مستقبل کے لیے تیاری کروا رہے ہیں، تو وہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ زندگی وہ مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ تمام تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز ساری زندگی ہونا چاہیے اور ووکیشن ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا سا مقصد ہے، ایجوکیشن فار نالج، ایجوکیشن فار کلچر، ایجوکیشن فار لیجر، ایجوکیشن فار نیشنل انٹیگریشن، ایجوکیشن فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ، ایجوکیشن فار کیریکٹر فارمیشن، یہ تمام بڑے بڑے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایجوکیشن فار ووکیشن یہ تو بہت چھوٹا سا مقصد ہے۔ مہاتما گاندھی جیسی بڑی شخصیت نے اس چھوٹے سے مقصد پر اتنا زور کیوں دیا؟ تو معزز رفقائے کار، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایجوکیشن فار ووکیشن از دا الٹیمیٹ ایم آف ایجوکیشن، یہ بات نہیں کہی انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن فار ووکیشن کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے، بلکہ اس سے آغاز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ہندوستان کا ایک نقشہ تھا، وہ صورتحال تھی، وہ ہمارے سماج کی غربت پر نظر رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کتنے لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اور ان امپلائمنٹ کتنے بڑے پیمانے پر اس ملک میں پھیلا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں
جو جاب تلاش کرتے ہیں لیکن ان کو ملازمت نہیں ملتی ہے، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کرافٹ سینٹرڈ ایجوکیشن، ایسی تعلیم دے جس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی مہارت بچے کو سکھا دی جائے، تاکہ اس مہارت کے بلبوتے پر وہ زندگی کے لیے جو ارننگ درکار ہے، جو آمدنی درکار ہے، وہ پیدا کر سکے۔ تو ایجوکیشن شوڈ بی لائف سینٹرڈ اینڈ ووکیشن سینٹرڈ۔ دین لرننگ بائی ڈوئنگ، بچے کو کر کے سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے، لرننگ بائی ڈوئنگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں، اینڈ آئی کوٹ، آئی لسن اینڈ آئی فرگیٹ، آئی سی اینڈ آئی ریمبر، وین آئی ڈو آئی لرن۔ میں سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، اس لیے کہ انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں ہے، سارے الفاظ اتنے وہ سنتا ہے کہاں سے یاد رہ پائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آئی لسن اینڈ آئی فرگیٹ، آئی سی، جب میں دیکھتا ہوں، آئی ریمبر، میں دیکھتا ہوں تو میں یاد کر لیتا ہوں۔ اسی لیے بورڈ پر لکھنے کی اہمیت زیادہ ہے، کم از کم کی پوائنٹس کو بورڈ پر ضرور لکھنا چاہیے، سبق کے خلاصے کو بورڈ پر ضرور لکھنا چاہیے، تاکہ وہ خلاصہ اچھی طریقے سے اگر ذہن نشین ہو گیا تو اس کی خلاصے کی مدد سے سارا سبق ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو دیکھنے کی اپنی اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہر تعلیم نے یہ بات کہی کہ آئی لسن اینڈ آئی فرگیٹ، آئی سی اینڈ آئی ریمبر، بٹ وین آئی ڈو آئی لرن۔ سو لرننگ بائی ڈوئنگ، کر کے سیکھنا، یہ زیادہ مؤثر آموزش ہوتی ہے، زیادہ مؤثر لرننگ ہوتی ہے۔ This type of learning is more effective as compared to just which is dependent upon only listening or only seeing۔ صرف دیکھنے یا سننے سے اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا کرنے سے ہو۔ تو لرننگ بائی ڈوئنگ، اس کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہینڈی کرافٹ سکھانا چاہیے، اسکل سکھانا چاہیے، اس کو مرکزی اہمیت دینا چاہیے۔ دین ایجوکیشن فار سیلف ریلائنس اینڈ ہولسٹک ڈیولپمنٹ، کہ تعلیم کیا ہو؟ سیلف ریلائنس کے لیے ہو، انٹرنلائزیشن کے ذریعے ہو، یعنی وہ اس کو اس مقام تک پہنچایا جائے جس مقام کے لیے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے اس مقام تک وہ پہنچ سکے، اور خاص بات اس کا ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو۔ صرف ایسا نہیں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو جائے، ایسا نہیں کہ صرف ذہنی سطح میں اضافہ ہو جائے، بلکہ ذہن کے ساتھ ساتھ جذبات کا بھی اضافہ ہو، جسمانی طور پر بھی وہ بہتر بنے، کم از کم بیماریوں سے دور رہے، صحت مند رہے، فٹ رہے، اچھے ذہن کا مالک ہو، اچھی سوچ کا مالک ہو، اچھی دلچسپیوں کا مالک ہو۔ یہ تمام مقاصد کو انہوں نے تعلیم کے ساتھ جوڑا۔ سیلف ریلائنس اینڈ ہولسٹک ڈیولپمنٹ، جس کو ہم کلی ارتقاء کہتے ہیں، جس کو ہم مجموعی ارتقاء کہتے ہیں، جس کے لیے پہلے ہم آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن اب نئی تعلیمی پالیسی، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 نے بھی ہولسٹک ایجوکیشن کا لفظ استعمال کیا، ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا لفظ استعمال کیا۔ تو دیکھیے آپ، ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا یہ تصور مہاتما گاندھی کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اب ان کے جو تصورات ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کو ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کمبائننگ مورل ویلیوز وتھ پریکٹیکل اسکلس ان دا کریکولم۔ اگر ہم کریکولم میں وہ اسکلس سکھا رہے ہیں جن کو ہم امپلائبلٹی اسکلس کہتے ہیں، جن کو ہم ووکیشنل اسکلس کہتے ہیں، کہ جن کی مدد سے وہ روزگار حاصل کر سکتا ہے، تو اچھی بات ہے، اس میں برائی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز کو بھی آپ جوڑیں۔ مہاتما گاندھی ایک آئیڈیلسٹ بھی تھے، ایک مثالیت پسند بھی تھے، اور مثالیت پسند رہنما ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ایک رول ماڈل سامنے رہے، اور اس رول ماڈل کے لحاظ سے ہم اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کر سکیں۔ تو کمبائننگ مورل ویلیوز وتھ پریکٹیکل اسکلس، یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہم کو مہاتما گاندھی سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسرے بڑے رہنما جن کا تذکرہ میں اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے گرو رابندر ناتھ ٹیگور۔ ٹیگور نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو جن لوگوں نے متاثر کیا، ان میں ٹیگور کا نام بھی شامل ہے۔ ان کی فلسفی کیا تھی؟ ان کی فلسفی کے دو الفاظ بہت اہم ہیں، ایک ہے ایجوکیشن فار فریڈم، آزادی کے لیے تعلیم، اور دوسرے ہے کریٹیوٹی۔ اور جب ہم آزادی کے لیے تعلیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف جسمانی آزادی نہیں ہے، اس کا مطلب صرف سیاسی آزادی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ where the mind is without fear، کہ جہاں پر ہمارے ذہن فیئر سے، خوف سے آزاد ہوں۔ اور جو نظم لکھی، اس نظم کے آخری میں انہوں نے کہا تھا
into that heaven of mine. Oh my God, oh my Father, let my country awake. उन्होंने ये बात कही थी, दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे मुल्क को उस मकाम में तब्दील कर कि जिस मकाम पर पहुंचकर लोगों के जहनों से किसी का डर और खौफ वो निकल जाता है, वो उस डर और खौफ से आजाद हो जाते हैं। तो एजुकेशन फॉर फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, अगर आप उनके इदारे शांति निकेतन को देखें, विश्व भारती को देखें जो अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो वहां आप देखेंगे कि वहां स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की तालीम में इन उसूलों पर अमल आवरी प्रैक्टिकली की जाती है। उनके जो ख्यालात थे उनमें से जो अहम ख्यालात थे, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल, बिल्कुल वही बात जो महात्मा गांधी ने कही थी, वो भी चाहते थे, टैगोर भी चाहते थे कि इन तमाम पहलुओं पर फोकस किया जाए। लर्निंग शुड हैपन इन नेचुरल एंड ओपन एनवायरनमेंट, इनका भी ये ख्याल था। जिसे महात्मा गांधी चाहते थे कि क्लासरूम में कम और मैदान में तालीम ज्यादा हो, तो टैगोर भी चाहते थे कि खुशगवार माहौल में, गार्डन में, बाग में, बच्चे तो जन्नत के फूल कहलाए जाते हैं ना, तो उन जन्नत के फूलों को यहाँ के बाग में अगर पढ़ने का, समझने का, डेवलप करने का मौका मिले तो कितना अच्छा हो सकता है। तो लर्निंग शुड हैपन इन नेचुरल ओपन एनवायरनमेंट, इसलिए कि महात्मा गांधी में और टैगोर में एक फर्क ये है कि महात्मा गांधी जहां आइडियलिस्ट थे और प्रैग्मेटिस्ट थे, वहां पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर एक नेचुरलिस्ट भी थे, आइडियलिस्ट होने के अलावा एक नेचुरलिस्ट भी थे। तो उन्होंने नेचुरल सेटिंग्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया। एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी, उन्होंने बच्चे की इनफरादियत पर और उसकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने पर बहुत ज्यादा जोर दिया। आप देखिए कितनी प्यारी बात है। मैंने विश्व भारती के बारे में या शांति निकेतन के बारे में एक किताब जो शिवानी मैडम की लिखी हुई किताब है, उस किताब का मुताला किया और मैं उस किताब के मुताले से बहुत मुतासिर हुआ। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि शिवानी मैडम बताती हैं कि वहां पर टैगोर हर एक की इज्जत नफ्स का कितना ख्याल करते थे, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे स्टाफ मेंबर हो, चाहे कोई फनकार हो। वहां पर म्यूजिक पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। तो टैगोर अगर किसी तबलिस लड़के को भी लेकर आते और पहला उसका मुजाहरा होता, डेमोन्स्ट्रेशन होता पहली मर्तबा, तो उसका तारुफ ऐसे करवाते जैसे वक्त के सबसे बड़े म्यूजिशियन का तारुफ करवा रहे हैं। तो ये कदरदानी का जज्बा चूंकि हमारे तालीमी इदारों में मफकूद होता जा रहा है, हम एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का एहतराम करना जरूरी नहीं समझते हैं और टैलेंट्स को अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं समझते हैं। तो इसलिए हमारे इदारे से वाबस्ता लोगों के टैलेंट्स उस मकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जो फितरी तौर पर पहुंच सकते थे। तो एक बहुत अहम नुकता यह है कि उन्होंने फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल पर जोर दिया और लर्निंग शुड हैपन इन नेचुरल एंड ओपन एनवायरनमेंट और एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत पर जोर दिया। इसलिए कि हर बच्चा, हर इंसान, हर फर्द वो क्या है, बहुत यूनिक है, बहुत ही मुनफरिद है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही मुमताज है। उसके जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं, अल्लाह ताला ने पैदा ही नहीं किया। यहां तक कि ट्विंस को अगर देखें, जुड़वा भाइयों को देखें, जुड़वा बहनों को देखें, तो बज़ाहिर बहुत सारी चीजें एक जैसी होने के बावजूद भी उनकी तमाम ही चीजें एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ फर्क तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर रखा है। मिसाल के तौर पर एक को मीठा पसंद है, एक को तेज पसंद है। देखिए पसंद में फर्क हो गया, डिशेस जो होती हैं उनमें फर्क हो गया। एक को खुले में चलना फिरना, घूमना फिरना, दौड़ना पसंद है और एक को कमरे में बैठकर स्टडी करना पसंद है। दोनों ट्विंस है लेकिन दोनों की दिलचस्पियों में फर्क है, दोनों की तरजीहात में फर्क है, तो कहीं ना कहीं फर्क हो जाता है। तो अलगर्ज कि जब हर फर्द जो है, हर इंसान बहुत मुनफरिद है, बहुत मुमताज है, तो सबको एक जैसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्रिएटिव सलाहियतों को, तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देने की कोशिश करना चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं? इसका एप्लीकेशन ये है कि इंकरेजिंग क्रिएटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि आप क्रिएटिविटी पे जोर दें, आप सीखने सिखाने के नए नए तरीके मुतारिफ करवाएं
اور آپ ایکسپیرینشل لرننگ پر، ایسی لرننگ جو تجربے کی بنیاد پر ہو، تجرباتی آموزش، ایکسپیرینشل لرننگ جس میں طلبا کو کر کر سیکھنے کا موقع ہو، اس کو آپ اہمیت دیں۔ ہم آتے ہیں ایک اور بڑی شخصیت کی جانب، ان کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام وہ شخصیت، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے ہندوستان کے صدر جمہوریہ کا عہدہ نہ صرف سنبھالا بلکہ آج بھی لوگ ان کو پریزیڈنٹ آف دا پیپل، لوگوں کے صدر جمہوریہ کے حیثیت سے جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ماہر تعلیم نہیں تھے، یہ کوئی استاد کم وقت کے لیے رہے، اگرچہ کہ انہوں نے سکھایا اور بہت سارے طلبا کو سکھایا، سکھانے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، لیکن فارملی تو وہ ایک سائنٹسٹ تھے اور پھر پریزیڈنٹ بنے۔ لیکن دیکھیے تعلیم سے متعلق ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، اگر ہم ان نظریات کو اپنے تعلیمی نظام سے جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر ان کا جو ویژن تھا ہندوستان کو وشو گرو بنانے کا، ہم اس ویژن کو بھی بہت آسانی کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشن فار انوویشن اینڈ نیشن بلڈنگ، ان کا جو فلسفی ہے، اس فلسفی کو اگر ایک لائن میں اگر ظاہر کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن فار انوویشن اور نیشن بلڈنگ، ملک کی تعمیر اور انوویشن کے لیے تعلیم۔ انوویشن جدید نظریات پر عمل آوری کرنا، جدت پسندی کا مظاہرہ کرنا، نئی چیزوں کو قبول کرنا، اپنے سسٹم سے جوڑنا، اس کو ہم انوویشن کہتے ہیں۔ نئے خیالات، نئے نظریات، ان کو جوڑنا۔ اب ان کے جو کی تھاٹس ہیں، جو اہم افکار ہیں، خیالات ہیں، وہ کیا ہیں؟ امپورٹینس آف سائنس، امپورٹینس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ کیونکہ ایک سائنسداں تھے تو وہ جانتے تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا طاقت ہے اور اس کی مدد سے ملک کو کیسے ایک طاقتور ملک بنایا جا سکتا ہے، ملک کو کس طریقے سے وشو گرو بنایا جا سکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر زیادہ زور دیا جائے۔ دین ڈیولپنگ پرابلم سالونگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اسکلس، مسئلے کا حل۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں سماج میں جو پرابلمس کریٹ کرنا تو جانتے ہیں، مسائل پیدا کرنا تو جانتے ہیں، لیکن ان مسائل کا حل تلاش کرنا نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی ہے، تنقیدی سوچ نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنی تنقیدی سوچ کے ذریعے سے کسی مسئلے کے حل تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا یہ خیال ہے کہ ٹیچر نے اپنا فوکس اس جانب مبذول کرنا چاہیے کہ بچے کے اندر پرابلم سالونگ اسکل پیدا ہو، وہ پرابلم کریٹر نہ بنے بلکہ پرابلم سالور بنے، اور اس کی کریٹیکل تھنکنگ کا وہ صحیح استعمال کر سکے۔ Then values driven education to foster responsible citizens۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے تعلیم کے ذریعے سے اپنے ذہن کی آبیاری کی ہے، زبردست تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہے، لیکن سماج کو اور ملک کو ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس اعلیٰ تعلیم کا فائدہ خود ان کی ذات تک پہنچنا چاہیے، ان کے خاندان کو، ان کی فیملی کو اس کا فائدہ ہو، اور بس کنٹریبیوٹ کیوں کریں؟ جیسا کہ میں نے کہا آپ سے، کنٹریبیوٹ اس لیے کرنا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک بات۔ دوسری بات، یہ بات بھی تو صحیح ہے نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک انسان اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا، ایک انسان کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ بنا، اس نے ایک اسپیشلائزیشن پیدا کیا، تو کیا اس نے سماج سے استفادہ نہیں کیا؟ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ اسکول بھی تو سماج کا قائم کرتا تھا، تو اس اسکول سے اس نے استفادہ کیا، وہاں کے ٹیچر سے استفادہ کیا، اپنے پیرنٹس سے استفادہ کیا، اس کے پیرنٹس نے بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اس کی پرورش کی، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے لیے گھر کا انتظام کیا، اس کی پڑھائی کا انتظام کیا، اس کو اچھے اسکول میں شریک کروایا، تب جا کر اس نے تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک مقام پر لا کھڑا کیا۔ تو کنٹریبیوشن تو سماج کا ہے، اب ان ٹرن وہ سماج کو دینے والا بنے، اور سکسیس لائز ناٹ ان ریسیونگ بٹ اٹ لائز ان گیونگ، تو وہ دینے والا بنے۔ اور اسی لیے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی اس تھیوری کو ذہن میں رکھیں کہ ایجوکیشن فار کیریکٹر فارمیشن، کردار سازی کے لیے تعلیم، اخلاق کی
اخلاق کو پروان چڑھانے کے لیے تعلیم، یہ ہمارا الٹیمیٹ مقصد ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایکسپرٹ بن گئے لیکن کیریکٹر اگر نہیں ہے تو کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، اپنے علم کو چھپائیں گے، اپنے تجربات کو چھپائیں گے، اپنی تحقیقات کو چھپائیں گے. اگر ظاہر بھی کیے تو اس سے ذاتی طور پر استفادہ کریں گے اور بس، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم ان کے خیالات کو اپلائی کرنا چاہیں تو پروموٹنگ سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ لیڈرشپ کوالٹیز، یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے تمام طلبہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہ پڑھیں لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت کا ان کو اندازہ ہو اور ان کے اندر کم از کم سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا ہو، سائنسی مزاج ہو، وہ تعصب کا یا عصبیت کا شکار نہ ہو، وہ توہم پرستی کا یا بلائنڈ فیتھ کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ ریزننگ میں یقین رکھتے ہوں، وہ توجیہ میں اور دلائل پر ان کی نظر رہتی ہو اور کسی بات کو دلائل کی بنیاد پر یا تو قبول کریں گے یا رد کریں گے. اور پھر سب سے اہم بات لیڈرشپ کوالٹی. دیکھیے کہ انہوں نے لیڈرشپ کوالٹی پر کتنی اہمیت دی. جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کے بچوں سے بات چیت کرنے کو ضروری سمجھتے تھے، اولین ترجیح دیتے تھے. ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے شہر میں آ رہا ہوں، آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے تمام بچوں کو ایک جگہ جمع کیجئے یا کم از کم چنندہ بچوں کو ایک جگہ جمع کیجئے اور میں ان کو وہاں پر خطاب کروں گا. تو بچوں کو خطاب کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے موٹیویشن کے ذریعے سے ان کو وہ ایک مقام پر لے کر آتے تھے کہ ہر بچہ اپنے ٹیلنٹس کو پہچاننے کے قابل بنے اور ہر بچہ اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کرنے کے لیے آمادہ ہو، اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائے اور اپنے ان ٹیلنٹس کا استعمال سماج کے فائدے کے لیے وہ کر سکے. تو یہی طریقہ کار ہم کو اختیار کرنا چاہیے. ایک اور شخصیت جس کا تذکرہ کرنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں وہ ہیں مولانا ابوالکلام آزاد. ایجوکیشن فار نیشنل انٹیگریشن اینڈ سیکولرزم. آپ جانتے ہیں کہ نیشنل انٹیگریشن اور سیکولرزم کے وہ زبردست قسم کے حامی تھے، چیمپئن تھے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اس مقام پر جبکہ ہم آزادی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، ایک مرتبہ تقریر کے دوران انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سوراج یا آزادی یہ میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن میں ہندو مسلم اتحاد پر زیادہ زور دیتا ہوں. انہوں نے کہا and I quote کہ آدھی رات کو حضرت جبرائیل امین یا کوئی فرشتہ آسمانوں کی بلندیوں سے نیچے اتر آئے اور قطب مینار کی اونچائی پر کھڑے رہ کر یہ اعلان کرے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہندوستانیوں کو آزادی دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائیں. مولانا ابوالکلام آزاد مزید فرماتے ہیں اگر فرشتہ یہ اعلان کرے تو میں آزادی سے دستبرداری اختیار کر لوں گا لیکن ہندو مسلم اتحاد سے دستبرداری اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آزادی آج نہیں تو کل مل جائے گی لیکن ہندو مسلم اتحاد اگر جاتا رہا تو یہ ساری انسانیت کا نقصان ہوگا. تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نیشنل انٹیگریشن کے اور سیکولرزم کے کتنے زبردست حامی تھے. اب ان کے جو تعلیمی خیالات ہیں، پروموٹیڈ یونیورسل ایجوکیشن اینڈ کلچرل انکلوزیوٹی. آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے وزیر تعلیم تھے اور ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک اسکالر ہونے کی حیثیت سے ان کا مطالعہ بہت گہرا تھا. وہ اپنے آپ میں اوشین آف نالج تھے، بحر العلوم تھے، علامہ تھے. انہوں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، صرف دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بھی انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا. اور اپنے اس مطالعے کی روشنی میں وہ چاہتے تھے کہ یونیورسل ایجوکیشن، تعلیم سب کے لیے عام ہو اور کلچرل انکلوزیوٹی ہو، کسی ایک کلچر کا ڈومینیشن نہ ہو بلکہ تمام کلچرز کو سمو کر ہم طلبہ کے سامنے پڑھا سکیں، پیش کر سکیں. He advocated for both modern and traditional knowledge system. جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سائنسی مزاج بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، ایکسپیرینشل لرننگ کی کوشش کرنی چاہیے، تجربہ کر کے سیکھنے کا موقع طلبہ کو فراہم کرنا چاہیے، وہاں پر انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جو ٹریڈیشنل نالج سسٹم ہے، جو غور و فکر پر، تدبر پر، گہرے مطالعے پر مبنی ہے،
اس کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، وہ بھی ہمارے تعلیمی نظام کا جز بننا چاہیے. Then he focused on madrasa reforms and the inclusion of modern subjects. پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے اس وقت ہی مدارس میں ماڈرن ایجوکیشن کو عام کرنے کا پرپوزل پیش کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ آج تک گورنمنٹ جو ہے اس پر زور دے رہی ہے، اور وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں پر مدرسے کا اپنا اختصاص ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، دینی علوم کا جو اختصاص ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ بھی طالب علم کو ملنی چاہیے. اب اس کا اپلیکیشن کیا ہوگا؟ ان کے جو تعلیمی افکار ہے اس کو ہم کیسے اپلائی کریں گے، ان کا اطلاق کیسے کریں گے؟ تو ہارمونائزنگ ریلیجیس اینڈ سیکولر ایجوکیشن ان مدرساس. خاص طور سے مدرسے میں ان کے جو تعلیمی افکار ہیں ان کا ایک خاص ریلیونس ہے، ایک خاص معنویت ہے کہ وہاں پر ہم کیا کریں کہ جہاں دینی تعلیم دے، اخلاقی تعلیم دے، وہیں پر ہم سیکولر ایجوکیشن جو سائنس پر مبنی ہے اس کو بھی ضرور شامل کریں. اب اس میں انگلش کی تعلیم بھی شامل ہے، اس میں کمپیوٹر ایجوکیشن بھی شامل ہے، اور وقتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے. اس موقع سے میں ایک اور اہم ماہر تعلیم کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جان ڈیوی، جن کا تعلق امریکہ سے تھا لیکن انہوں نے ساری دنیا کے تعلیمی نظام کو متاثر کیا. ان کی جو فلسفی ہے وہ پریگمیٹزم کہلاتی ہے، وہ نظریے عملیت کہلاتی ہے، وہ بالکل پریکٹیکل اپروچ کے حامی تھے، اور وہ چاہتے تھے ایکسپیرینشل لرننگ، تجربی تعلیم پر زور دیا جائے. تو لرننگ بائی ڈوئنگ یا انکوائری بیسڈ ایجوکیشن ان کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے. اسکول ایز اے منیچر آف سوسائٹی، انہوں نے اسکول کو تعلیم ہمارے سماج کا ایک منیچر کہا ہے، یعنی جس طریقے سے ہم ایک بڑی فوٹو کی ایک چھوٹی فوٹو کاپی بناتے ہیں اس کو منیچر کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سماج ایک بڑی چیز ہے اور اسکول جو ہے اس کا چھوٹا سا عکس ہے، تو وہ عکس بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے سماج ہے، تاکہ مستقبل میں سماج کی بہتری کی شروعات جو ہے وہ اسکول سے شروع ہو سکے. تو اب اس کا اپلیکیشن کیا ہوگا ان کے خیالات کا؟ ان کے خیالات کا اپلیکیشن یہ ہو سکتا ہے کہ کریٹنگ انٹریکٹیو اینڈ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ انوائرمنٹس. کلاس روم میں بچے کو مرکزیت دی جائے، اس کو مرکزی اہمیت دی جائے. لرنر سینٹرڈ ایجوکیشن یا طفل مرکوز تعلیم پر انہوں نے زور دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 بھی لرنر سینٹرڈ ایجوکیشن پر زور دیتی ہے. اتنا ہی نہیں، اس سے پہلے جو پالیسی آئی تھی نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن 1986 میں، اس میں بھی لرنر سینٹرڈ ایجوکیشن پر زور دیا گیا تھا. پھر ایک اور نام جس کا تذکرہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد میں نے جان ڈیوی کے بارے میں بات کی تھی، اب میں میڈم مونٹیسری کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کا تعلق اٹلی سے تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ پری پرائمری ایجوکیشن میں اسکول سے پہلے کی جو تعلیم ہوتی ہے جس کو ہم نرسری ایجوکیشن، پری پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں، اس میں ان کا بہت غیر معمولی رول ہے. خاص طور سے ان کے سسٹم کو ہم نرسری ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں. میڈم مونٹیسری بذات خود چائلڈ ڈاکٹر ایکسپرٹ تھی میڈیسن کی، اور پیڈیاٹرک ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے، بچوں کی ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے بچوں سے بڑی محبت رکھتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہو کہ وہ ان کا جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے بیمار نہ بن جائے، ان کو صحت مند رکھا جائے. تو ان کے جو اہم خیالات تھے، چلڈرن لرن بیسٹ ان پریپیئرڈ انوائرمنٹس دیٹ انکریج انڈیپینڈنس. ایسا ماحول جس میں بچوں کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملے، ایسا ماحول تشکیل دینا چاہیے. ریسپیکٹ فار دا چائلڈس نیچرل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرسٹ، اس کی جو دلچسپیاں ہیں ان دلچسپیوں پر اہمیت دینی چاہیے. اور ہینڈس آن لرننگ، کیئرفلی ڈیزائن مٹیریل، ایسا مٹیریل تیار کرنا چاہیے کہ جس سے ریئیکٹ کر کے بچے بذات خود بہت کچھ سیکھ جائیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو پلاسٹک کے کھلونے بہت عام ہو گئے ہیں، ان کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، بچے جوڑ کر کبھی کرسی بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسی مٹیریل کو جوڑ کر ٹیبل بناتے ہیں، کبھی صوفہ بناتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں وہ سیکھ جاتے ہیں. تو میڈم مونٹیسری بھی چاہتی تھیں کہ اس طریقے کا جو لرننگ مٹیریل ہے، لرننگ ٹوائز ہیں، وہ بچوں کو فراہم کیے جائیں اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ اپنے ذہن سے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمارے تعلیمی نظام میں؟ کریٹنگ لرننگ انوائرمنٹس اینڈ فاسٹر کیوریوسٹی اینڈ انڈیپینڈنس. ایک تو یہ کہ بہت کنجینیل قسم کا، خوشگوار قسم کا لرننگ انوائرمنٹ تیار کیا جائے. دوسرے یہ کہ کیوریوسٹی،
تجسس اس کو فروغ دیا جائے اور بچوں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے. میڈم مونٹیسری اس بات کی قائل نہیں تھی کہ لازمی طور پر گروپس بنانے چاہیے اور گروپس میں ہی بچے کام کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ بچہ اگر انڈیپینڈنٹ بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ موقع ملنا چاہیے. اب بہت تیزی کے ساتھ میں صرف نام لینے پر اکتفا کروں گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، وقت ہوا چاہتا ہے. ایک ماہر تعلیم پولو فریرے بھی ہے جو برازیل سے جن کا تعلق ہے، اور انہوں نے کرٹیکل پیڈاگوجی پر بہت زور دیا تھا، کرٹیکل تھنکنگ پہ بہت زور دیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سوشولوجی میں اس کی اپنی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایجوکیشن ایز اے ٹول فار سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ، کہ تعلیم کے ذریعے سے انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، امپاورمنٹ حاصل ہوتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے وہ سوشل جسٹس کو حاصل کر سکتا ہے. اس کے خلاف ہونے والی ناانصافیوں سے وہ نبرد آزما ہو سکتا ہے، ان ناانصافیوں کے خلاف ایک جدوجہد کر سکتا ہے، ایک تحریک چلا سکتا ہے، اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. ہوگا پروموٹنگ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کلاس روم. کلاس روم میں تمام طلبہ فعال کردار ادا کر سکے. کلاس روم سے وہ عادت اگر پڑ جائے گی تو پھر سماج میں بھی ہر نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ اپنے فعال کردار کو سمجھے گا. وہ صرف اپنے فرائض کو سمجھنے والا نہ ہو بلکہ اپنے حقوق کو بھی جاننے والا ہو، حقوق کو حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرنے والا ہو. اگر اس طرح سے ہم طلباء کی تربیت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ناانصافیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. کہ جب ناانصافی کرنے والے لوگوں کو، گروہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کے خلاف ہم ناانصافی کر رہے ہیں وہ بڑے متحرک لوگ ہیں، وہ بڑے فعال ہیں، اور وہ جدوجہد کریں گے، تحریک چلائیں گے، اور اس طریقے سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اس لیے کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانا، ظلم کو برداشت کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے. اور ظاہر ہے کہ ان خیالات کی روشنی میں ہم کو بچوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے بنے. وہ آواز بہت پرامن ہونی چاہیے، وہ آواز بہت جمہوری انداز میں ہونی چاہیے، لیکن آواز ہونی چاہیے. ہمارا دستور بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچے اس سلسلے میں جدوجہد کریں، جدوجہد کرنے والے بنیں، اور اس ملک کو آگے بڑھانے والے بنیں. پھر ایک اور نام کرشنا مورتی جی کا بھی ہے. اب میں نام لینے پر اکتفا کر رہا ہوں. کرشنا مورتی ہیں، جین پیاجے ہیں جن کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی جو تھیوری ہے وہ بڑی مشہور ہوئی ہے. سر سید احمد خان ہیں، آپ ان کے نظریات سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں گے. اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ماہرین تعلیم ہیں جن کا تذکرہ کرنا اس موقع پر ضروری تھا، لیکن وقت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں سب کو یہاں پر سمو نہیں سکتا، اس لیے میں نے نام لینے پر اکتفا کیا. یقین مانیے کہ ان میں سے ہر شخص اپنی ذات میں انجمن ہے. اگر آپ ان کے خیالات اور افکار سے یقین طور پر فائدہ اٹھائیں اور اس فائدہ اٹھانے کا اطلاق کریں، اپنے کمرے جماعت میں اس کا اطلاق کریں، اس کا استعمال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک زبردست قسم کا تعلیمی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے انقلاب پیدا کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. آئیے بچوں میں یہ انقلابی روح پیدا کرنے کے لیے ہم ان تعلیمی افکار سے فائدہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ کریں، اور ان کو اپنی تدریس میں اور بچوں کی آموزش میں شامل کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ نکات تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ سوال پیش کرنا چاہیں، تو میں آپ کے سوالات کا استقبال کرتا ہوں. ناؤ آئی اوپن دا سیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بھیلائی چھتیس گڑھ سے ہوں. جی 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 آج کل ایجوکیشن کے پوائنٹ پر ہی ہم لوگ ادھر بہت دنوں سے میں ایس آئی او کا اسٹوڈنٹ ہوں، جماعت اسلامی ہند کا جو جی جی نوجوانوں کا ایک یوتھ آرگنائزیشن. جی یوتھ آرگنائزیشن ہے. جی 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 تو ہمارا اسی پر ابھی بہت دنوں سے میرا یہ چل رہا تھا کہ میں ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوں. جی تو بہت بچے آج کے ڈیٹ میں پڑھ کے تو نکل رہے ہیں لیکن جاب ان کو مل نہیں پاتے ہیں. جی تو اس پہ میں بہت دنوں سے ہم لوگ اس پہ بات چیت کر رہے تھے ایک آدھ سال سے جی جی کہ کیا کیا جائے. تو ہاں اسی کا کچھ سوال رہتے ہیں کہ اب کیسے یعنی کیا کریں. اسکولیں تو اچھی اچھی اویلیبل ہے لیکن پھر جی بھی یہ پرابلم آ رہی ہے بچوں میں کہ وہ نکل تو رہے ہیں جی کالج سے لیکن ان جی کے پاس کچھ آپشن نہیں ہے. زومیٹو، سویگی
और इस टाइप के डिलीवरी बॉय और इस टाइप के पॉइंट उनके सामने ज्यादा आ रहे हैं। जी जी। जी, तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या मतलब अच्छा, उसके बेहतर अंदर है। स्कूलों में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा कि वो सिस्टम ही पूरा अब क्लैप्स जैसा हो रहा है? ऐसा लगता है कि बच्चे इतने पढ़ तो रहे, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उनको उनकी एकदम मिनिमम से मिनिमम मिल रहा है। और जिनको अच्छी मिल भी रहे हैं तो उन पर इतना प्रेशर हो रहा है, जैसे बैंकों जी में, जी ऑफिसों जी में, चाहे वो गर्ल्स जी। हो, इतना प्रेशर है कि वो झेल नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी, ठीक है। मैं तो आपके उसके सवाल लिए का मतलब समझ गया। अब थोड़ा सा मौका मुझे दे दीजिए। ठीक जी है, देखिए, हमारे साथी ने, हमारे रफीक ने बहुत अहम सवाल उठाया कि बड़े पैमाने पर स्कूलों के जरिए से, मदरसों के जरिए से, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जरिए से तलबा को तालीम फराहम की जा रही, बच्चों को तालीम फराहम की जा रही, वो तालीम याफ्ता बन जा रहे हैं। लेकिन तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा। पहली बात तो ये कि इल्म हासिल करने का एक ही मकसद नहीं है कि जॉब मिल जाए, पहली बात। लेकिन जैसे कि मैंने भी शुरू में कहा था महात्मा गांधी के हवाले से, कि जॉब हासिल करना अगरचे के बहुत बड़ा मकसद नहीं है, लेकिन पहला मकसद इसलिए करार दिया जाता है कि हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि रोजगार के बगैर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सके। तो तमाम बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, वो इस मकसद के तहत आते हैं कि इस तालीम को हासिल करने के बाद कम से कम मुझे जॉब मिल जाएगा। जितने आला मकासद हैं वो अपनी जगह पर अहम है। एजुकेशन फॉर नॉलेज, एजुकेशन फॉर कल्चर, एजुकेशन फॉर लीजर, एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब अहम है। लेकिन रोजगार का हुसूल भी बहुत अहम है। इसलिए कि कोई तालीम याफ्ता नौजवान अपने ही रोजी रोटी के लिए अपने घर वालों पर या समाज पर डिपेंड हो जाए, कोई भी पसंद नहीं करे। अब उसको उसके काबिल कैसे बनाया जाए? अब मैं बहुत तफसील से जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे डिग्री याफ्ता नौजवान तैयार कर रहे हैं, वो सही माना में तालीम याफ्ता नहीं है। नॉलेज के एतबार से, स्किल्स के एतबार से, एटीट्यूड के एतबार से, वैल्यू सिस्टम के लिहाज से, इंटरेस्ट के लिहाज से वो वैसे नहीं है जैसा कि मार्केट उनको देखना चाहती है। बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन बहुत सारे रोजगार देने वाले लोग ऐसे जिनके पास रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन वैसे अफराद उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ये मिसमैच है। ये मिसमैच क्यों है? इसलिए कि नॉलेज के लिहाज से वो अधूरे हैं, इसलिए कि स्किल्स के लिहाज से वो अधूरे हैं, इसलिए कि एटीट्यूड के लिहाज से वो पॉजिटिव एटीट्यूड के हामिल नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी कमियां उनके पास है जिनकी वजह से मार्केट में अपना मकाम नहीं बना पा रहे हैं। तो अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे स्कूलों को, हमारे कॉलेजों को इस बात की कोशिश करनी होगी कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उनको जॉब मार्केट के लिए भी तैयार करें, उनको प्रेजेंटेबल बनाएं, उनको इस तरीके से पॉलिश करें कि वो अपना मकाम खुद बना सके। जैसे किसी शायर ने कहा है कि मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मकाम न दो, मैं खुद मकाम ले लूंगा। तो जरूरत इस बात की है कि आज हम बच्चों की तैयारी ऐसे करें अपने तालीमी इदारों में कि वो सिर्फ जॉब सीकर न बने, जॉब को हासिल करने वाले उम्मीदवार बनकर खड़े ना हो जाएं, बल्कि वो अपना रोजगार खुद शुरू कर सकें और उसमें लोगों को वो जॉब दे सकें। उनको इंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको रोजगार फराहम करने वाला बनाना है, उनको अपनी कॉटेज इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, वो शुरू करने वाला बनाना है। उनको इस बात के लिए आमादा करना है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, वो लोगों को जोड़कर अपनी कंपनी को फरोग दे सके, उसको आगे बढ़ा सके, और सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपनी कंपनी का एक इमेज बना सके, क्रेडिबिलिटी बना सके। उस मकाम पर हमको लाने की कोशिश करना है। और इसके लिए सिर्फ तालीमी सरगर्मियों से काम नहीं चलेगा, तालीम के साथ साथ जो सरगर्मियां, जिनको हम निसाबी सरगर्मियां कहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं,
پھر کمپنیز کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے، ان کا کولیبریشن ہے، وہاں پر ان کو پریکٹیکل اسکل سکھانا ہے. یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے ان کی مکمل تیاری اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانا ہے. جس بچے کا ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوگا، جس بچے کے ٹیلنٹس کو اس مقام پر آپ لے جائیں گے جس مقام پر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، تو وہ بچہ اپنا مقام خود بنا لے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Muhammad Yahya from Tamil Nadu. جی Thank you very much, sir, for giving us a bird's eye view about the education thinkers and philosophers who have founded the Indian education system. However, of late we find that there has been a distortion with regard to the word secularism. So, because of that, we majority among the minorities feel alienated. How can we overcome this from the point of view of education among our student community? اوکے. دیکھیے میں ایک بات سے، ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ان کا ہے جو کام وہ اہل سیاست جانے، ان کا ہے جو کام وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہمارے پاس قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کا حاصل یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری دنیا، سارے انسان، ساری مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے خاندان ہے، اور جب خاندان ہے تو ہم تمام لوگ آپس میں بھائی بہن ہیں. تو ہمارے پاس ایک محبت کا پیغام ہے. شاعر نے کہا تھا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ہے ساری کنبہ خدا کا. ساری مخلوق جب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، عیال اللہ ہے، تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے، سب کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. پہلا کام ایک مسلمان استاد کا یہی ہونا چاہیے کہ اس کے کانٹیکٹ میں جو بھی طالب علم آئے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، وہ تمام طلباء کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں، ان کے درمیان مساوات کو قائم رکھے، ایکول ٹریٹمنٹ سب کو دے، اور سب کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، سب کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کریں، اور اس بات کو ثابت کرے کہ اسلام نے جو محبت کا پیغام دیا ہے وہ پیغام کہیں اور مل رہا ہو کہ نہ مل رہا ہو، وہ شخص جو نمائندگی کر رہا ہے اپنے دین کی اور جو پیشے تدریس سے وابستہ ہے، کم از کم اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے اسکولوں میں بھی لینگویج کی بنیاد پر یا میڈیم کی بنیاد پر ہم جو تفریق کرتے ہیں کہ میڈیم اردو ہے تو صرف اردو جاننے والے لوگ وہاں پر آئیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسا کنجینئر انوائرمنٹ بنائیں کہ جہاں پر سب لوگ اخلاقی تعلیم بھی حاصل کر سکے، ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کر سکے، اور سب لوگ اپنے آپ کو ایک اچھا پروفیشنل بنانے سے پہلے اچھا انسان بنا سکے. اگر ہمارے تعلیمی اداروں نے اچھے انسان کی بنانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج کو اچھے انسان جب ملیں گے تو اچھے انسانوں سے ہی اچھا سماج بنتا ہے. ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں جو چیز ہے کم از کم ہم اپنے قبلے کو درست کر لیں، اپنا جو طرز عمل ہے اس کو درست کر لیں، اور صراط مستقیم پہ چلنا ہم پہلے سیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام یہاں سے پھر عام ہوگا. تھینک یو سر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی سیشن کے لیے. عدنان بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دعا پڑھ کے آج کے سیشن کو وائنڈ اپ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.